یہ کشمیر لائف کی نئی نشریات ہے اور اس وقت جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کافی سنجیدہ ہے اور کافی سیریس ایشو ہے. ہم بات کر رہے ہیں کووڈ-19 ویکسین کے حوالے سے. جی ہاں, پچھلے کچھ دنوں سے ایک کنٹروورسی سراؤنڈ ہو رہی ہے ایسٹرازینیکا جو ان کا ویکسین ہے کوویشیلڈ, اس کو لے کر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس ویکسین سے کچھ پرابلمس جو ہے خدشات جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں. اور ایک لا سوٹ کے مطابق جو کہ یو کے میں فائل کیا گیا اس کے مطابق کوویشیلڈ ویکسین بنانے والی کمپنی ایسٹرازینیکا نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس ویکسین سے ریئر کیسز میں کلاٹس ہو جاتے ہیں. تو مزید اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے اس ٹائم پہ وادی کشمیر کے معروف پلمنالوجسٹ ڈاکٹر نوید نذیر شاہ صاحب ہیں. سیدھے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ویکسین کے جو ابھی کنٹروورسی سراؤنڈ ہو رہی ہے یہ ہے کیا اور کیا معاملات ہے. ڈاکٹر صاحب, آئی وانٹ ٹو نو فرام یو, اس ویکسین کو لے کر کافی زیادہ جو ہے اینگزائٹی ہے لوگوں میں. لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا واقعی میں اس سے ایسے کوئی کلاٹس ہوتے ہیں یا لو بلڈ پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہو جاتے ہیں. دیکھیے جہانگیر صاحب, یہ ہر کسی دوائی کے یا ہر کسی ویکسین کے اپنے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. وہ اس میں کوئی مطلب وہ آپ نارمل کوئی جو ہم میڈیسن لیتے ہیں ان دا فارم آف اینٹی بایوٹکس یا اینٹی کینسر ڈرگس یا کوئی بھی دوائی ہو, ایون ملٹی وائٹامنس جو ہم لیتے ہیں اس کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن جب ایک مریض کو یہ ادویہ دی جاتی ہے یا ویکسین دیا جاتا ہے تو اس ٹائم یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ویکسین سے اوور آل زیادہ فائدہ ہے یا اس سے زیادہ نقصان ہے. یعنی کہ ایک رسک بینیفٹ ریشو دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں اگر اوور دا ماسز یا ایک انڈیویجول لیول پہ کسی پیشنٹ کو کوئی چیز دی جائے اس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ایسے طریقے سے ہی جب کوئی نئی دوائی آتی ہے یا نیا ویکسین آتا ہے اس میں باضابطہ ٹرائلز ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ویکسین کے, لانگ ٹرم کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور جو نارملی ہم ویکسینز جو مارکیٹ میں آتی ہیں ان میں بھی فیز 1, 2, 3, 4 ٹرائلز ہوتی ہیں, اس کے بعد ہی اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ ایک کووڈ کا جو وبا آیا تھا, جو پینڈیمک آیا تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنی تباہی ہوئی, کتنے لوگ ملوث ہوئے, کتنی ڈیتھس ہوئی. تو اس وجہ سے اس پینڈیمک کو قابو کرنے کے لیے اس کے ویکسین کو انیشل ٹرائلز کے بعد ہی ایک ایمرجنسی آتھرائزیشن دی گئی. اور اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس ٹائم بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ نہیں جی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, کلاٹس ہوتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کلاٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے پرسنٹیج میں ہوتے ہیں. دیکھیے سائیڈ ایفیکٹس ہر کسی چیز کے ہوتے ہیں. اگر 1 in a million, 1 in 10 million لوگوں میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے اس میں کوئی ایسے ڈرنے کی بات ہے یا پیرک ہونے کی بات ہے. دیکھیے کلاٹ بننا, اگر اس طرح انسیڈنٹ دیکھیے نارملی بھی کلاٹ بنتے ہیں, ڈفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, کارڈیک ڈیزیز ہوتی ہے یا اسٹروک وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں بھی کلاٹ بنتے ہیں. لیکن وہ تو پہلے سے بھی تھا, لیکن ہم نے ایسا کوئی ڈرامٹک چیز نہیں دیکھا کہ جن کو ہم نے یہاں پہ یا کہیں پہ اور پہ پورے ملک میں یا پورے ورلڈ میں کوئی ایسے ڈرامٹک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی انکریز ہوا ہے کووڈ ویکسین کی وجہ سے کلاٹس زیادہ بڑے ہیں یا اسٹروک کی انسیڈنٹ زیادہ ہے. آپ کو روکنا چاہوں گا, بہت سارے لوگ نے اس چیز کو اس سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر شرح جو دیکھی گئی ہارٹ اٹیکس میں یا اسٹروکس میں, کہیں نہ کہیں لوگ کئی سارے جو ہیں اس ٹائم پہ جب سے کنٹروورسی سامنے آ رہی ہے تو اس چیز کو نا تعبیر کر رہے ہیں اسی کے ساتھ شاید اسی ویکسین کے ساتھ کی وجہ سے ہوا. کیا کہیں گے آپ اس چیز نہیں, دیکھیے یہ تو ایک جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی سسپیشس تھنگ سامنے آتا ہے تو ہم اس کا باضابطہ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. دیکھیے اگر آپ کووڈ ویکسین کی بات کریں, اگر بذات خود کووڈ میں دیکھتے ہیں, کووڈ بھی ایک پروکوگلنٹ کریٹ کرتا تھا باڈی میں, اور ہم جورنگ کووڈ ایک جب پیشنٹس کو ہم اینٹی کوگلنٹس دیتے تھے یہی کلاٹس پریونٹ کرنے کے لیے. اور ہم نے کافی ایسے پیشنٹس کو بھی دیکھا جب ویکسین ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا یا جنہوں نے ویکسین نہیں لیا ان میں بھی کلاٹس بنے. تو اس وجہ سے ایک کووڈ جگہ تو خود ایک ایسی پرابلم ہے یہ جس کی وجہ سے کلاٹس بن سکتے ہیں. اس لیے اس کو ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹ کرنا کہ ہر کسی ڈیتھ میں ویکسین کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے. اس پہ فردر ریسرچ کی ضرورت ہے, اس پہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان پیشنٹس میں کاز آف ڈیتھ بیسیکلی کیا ہے. کیونکہ جی ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر آپ کو بتانا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں میں اینگزائٹی ہے, چونکہ جب کووڈ ویکسین آیا تو جو طبی ماہرین ہیں, میڈیکل ایکسپرٹ جس میں آپ بھی تھے,
فور فرنٹ پہ جہاں پر میڈیکل ایکسپرٹس نے اس چیز کی تلقین کی کہ ہر کسی کو ویکسین کرنا چاہیے. اب اس بیچ جہاں پر ایک کنٹروورسی سامنے آئی ہے, پینک بھی ہے, تھوڑا سا اینگزائٹی بھی ہے, تو کیا کہیں گے آپ لوگوں کو کشمیر دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر کسی نے ویکسین لگوایا. میں نے خود کووشیلڈ کے ہی 3 ڈوزیں لگایا ہے بوسٹر کے سمیت. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے, ہر کسی چیز کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, لیکن پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 1 ملین یا 1 کروڑ میں ایک پیشنٹ کو کلیئر ہو گیا, لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو ہم نے ویکسین لگوایا اس سے کتنی جانیں بچی. آپ دیکھیں کہ جب ہم نے سیکنڈ ویو آف کووڈ آئی کہ اس میں کتنے ہاسپٹلائزیشنز ہوئی, کتنی ڈیتھس ہوئی اس میں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب ویکسین کا مرحلہ ہم نے یہاں پہ شروع کیا یا ہر جگہ شروع ہوا, اس کے بعد ریٹ آف ہاسپٹلائزیشن کتنی کم ہو گئی, کوئی پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں ہوا. یا اس کے بعد دیکھیے ڈیتھس جو ہے ڈیو ٹو کووڈ کو کتنی کم ہوئی. تو اوور آل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا بینیفٹ پایا اس ویکسین کی وجہ سے. اب یہ کچھ سائیڈ افیکٹ ہوں گے 1 ملین میں 1 کروڑ میں ایک پیشنٹ کو کلیئر ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ٹو سگنیفیکنٹ. ابھی ریسرچ تو چلتا رہے گا. پوسٹ کووڈ افیکٹ جسے ہم لانگ کووڈ کہتے ہیں, اس کے لیے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے افیکٹ رہتے ہیں. جو ایک پیشنٹ کو جس میں کووڈ ملٹیپلائر ہوتا ہے اس کو کب تک یہ افیکٹ رہتے ہیں. اور اس کووڈ ویکسین کا بھی اس کا بھی ریسرچ چل رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ لانگ ٹرم افیکٹس آف ویکسین کیا رہیں گے پیشنٹس میں. اب چونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس جب یہ گلوبل پینڈیمک ہوا تھا کووڈ-19 اس کا ڈکلیئر کیا کہ دس پینڈیمک ہیز اینڈیڈ ناؤ دیٹ ابھی بھی کیا ایسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جہاں پر وہ کووڈ کے مریض اور جب ہم ان کو کووڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی کووڈ مریض آتا ہے کیا ابھی بھی آج آپ کہیں گے کہ جو کووشیلڈ ویکسین ہے ان کو لینا چاہیے اپنے تحفظ کے لیے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کووڈ جو ہے یہ وائرس یہیں پہ ہے, یہ کہیں نہیں گیا ہے. اور کووڈ کا جو یہ وائرس ہے یہ کہیں نہیں جائے گا, اور کووڈ کے اوکیجنل کیسز ہمارے پاس آتے جائیں گے. تو اس وجہ سے کووڈ ہمارے پاس ابھی بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے جس میں یہ پریزنٹ کرتا ہے صرف ایز اے سمپل زکام یا کھانسی کی طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے جو ہم نارمل دیکھتے ہیں. اور کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ہم نے دیکھا ہے جس کو کوئی سیویئر ڈیزیز ہو. اس میں ویکسین کا بھی بہت رول ہے, اور اس میں ویکسین جو وائرس ہے اس کے بھی اسٹرکچرل چینجز ہائی ہو سکتا ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز, لیکن کووڈ کہیں نہیں گیا ہے, کووڈ ہمارے پاس ہی ہے اور یہ کہیں نہیں جائے گا. اکا دکا کیسز ہمارے آتے رہیں گے آگے بھی. جیسے آپ نے کہا کہ اکا دکا کیسز آتے رہیں گے یہاں پہ, میں پھر سے جاننا چاہوں گا کیا اس جب کسی ایسے پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ کووڈ سے افیکٹ ہوا ہے, ویکسینیشن کیا رہے گی اس کی؟ مطلب اس کے لیے بھی آپ سجیسٹ کریں کہ کووشیلڈ ابھی جو مطلب گلوبل سطح پہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے, آئی ایم ناٹ اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا کشمیر, تو گلوبل سطح پہ کون سے ویکسین کی ہم بات کریں گے یہاں پر جو ایک کووڈ مریض کو ابھی بھی دیا جائے گا؟ دیکھیے کووڈ مریض کو تو ویکسین نہیں لگتا ہے. یہ تو کووڈ کا کوئی بیماری جو ہے اس کو پریونٹ کرنے کے ہم ویکسین کرتے ہیں. دیکھیے اگر کووڈ کا انفیکشن کسی کو ہوتا ہے وہ بذاتی خود ایک ویکسین ہوتا ہے, کیونکہ اس انفیکشن کی وجہ سے اس میں اینٹی باڈیز بنتی ہے اور اس کو آگے جا کے پروٹیکشن ملتی ہے. لیکن کووڈ کو پریونٹ کرنے کے لیے اس ٹائم اگر آپ دیکھیے کہیں پہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے, چونکہ ہمارے جو یہ ڈفرنٹ ویریئنٹس آف کووڈ وائرس ہے, جو لاسٹ ہم نے دیکھا کہ اومیکرون وائرس تھا اور میوٹیشن ہوتی رہتی ہے اس وائرس میں, اس وجہ سے ویکسین میں بھی تبدیلی کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ الگ الگ اسٹرینز آتے ہیں. جیسے انفلوئنزا ہم لیتے ہیں, فلو کا ویکسین کرتے ہیں, ہر سال نیا ویکسین آتا ہے کیونکہ ان میں بھی میوٹیشنز ہوتی ہیں تو الگ الگ اسٹرینز آتی ہیں اس کے. اس وجہ سے کووڈ کا آگے جا کے جب ویکسین کو آئے گا وہ ڈفرینٹ ہوگا. اور اس ٹائم تو ہماری کوئی ایسی پینڈیمک کی سچویشن نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک دم سے مارکیٹ میں لائے یا تو اگر کوئی ویکسین اس میں بنے گا اس میں باضابطہ اس میں ٹرائل وغیرہ ہوگی, اس کو اسرٹین کیا جائے گا سیفٹی کو, اور اس کے بعد ہی لایا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ جو اسٹرین اس ٹائم کووڈ کی ہمارے جو ہے کمیونٹی میں جو پریویلنٹ ہوگی. اب میرا آخری سوال آپ سے رہے گا جو میں اپنے ویورز کو یہاں پر بتانا چاہوں گا, کل ملا کے جو ابھی یہ سچویشن جو ابھی گلوبل سطح پہ نمودار ہوئی ہے, میں آخر میں ڈاکٹر نوید صاحب سے یہ پھر سے ایک بار جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا صورتحال ہے, کیا لوگوں کو کرنا چاہیے, کیا واقعی میں ان کو غور کرنا چاہیے ایسے ریومرز یا ایسی سچویشن یا ایسی نیوز کو ٹیپ کر کے فالو کرنا, کیا کچھ تھوڑا سا ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ آپ کی کیا رائے ہے اس چیز کو؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ ویکسین ہر کسی نے لگوایا, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ, جسٹ ڈو جو اپنے ہیلدی میجرس ہیں, گڈ نیوٹریشن, گڈ ہیلدی ڈائٹ, آپ صحت یاب رہیے, اور جو بھی ہائی رسک فیکٹرز ہیں
جو ہائی جو رسک پیشنٹس ہوتے ہیں, جو امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں, وہ خصوصی اپنا خیال رکھے. اور ان چیزوں سے یہ میڈیکل سائنس میں چلتی رہتی ہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں آگے جا کے کیا کیا لانگ ٹرم ایفیکٹس رہتے ہیں ویکسینز کے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی ڈرامیٹک ہم نے کوئی یہاں پہ یا کہیں پہ بھی یہ دیکھا گیا کہ اس ویکسین کی وجہ سے کوئی گراس سائڈ افیکٹس ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ صرف کووشیلڈ میں نہیں ہے, آپ دیکھیے باقی جو آؤٹ سائڈ اور کنٹری, باقی کنٹریز میں جو ماڈرنا کا ویکسین لگا یا اس کے بعد فائزر کا ویکسین لگا, اس میں بھی یہ بہت سارے دیکھے گئے کہ اس میں بھی کلاٹس کی انسیڈنس ملی. تو یہ ہر کسی ویکسین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, بٹ دا کوانٹم از ویری نیگلیجیبل. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری. آپ اپنا روزمرہ کا کام کیجیے, صحت رہیے, تو انشاءاللہ سب سیف رہیں گے. چلیے, یہ تھے ڈاکٹر نذیر صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ اس کووشیلڈ کنٹروورسی کو لے کر لوگ جو ہے کشمیر میں بالخصوص وہ ریومرز کی طرف دھیان نہ دیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کی بھی تلقین کی کہ جن لوگوں کے پاس انڈر لائنگ کنڈیشنز ہے یا جنہیں کوئی کوموربڈ ہے یا کوئی بھی انڈر لائنگ کنڈیشنز ہے, وہ اپنے صحت کا خیال رکھے اور ریگولر انٹرولز پہ جیسے بھی کوئی چیک اپ کرنا ہو یا جیسے بھی کوئی جو ہے ضروری طبی جو ہے معاملات جو ہے وہ میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس جائے اور ان سے صلاح مشورہ کرے. تو مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمیر لائیو.